نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو جو بھی خواب آتا تھا وہ اگلے دن سچ ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو تنہائی پسند آنے لگ گئی، غار حرا میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن گھر واپس نہیں آتے تھے، اور جب ان کا کھانا ختم ہو جاتا تھا غار حرا میں تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے اپنا کھانا لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ علیہ السلام غار حرا میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نے چھوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ مجھ پر چادر اوڑھ دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چادر اوڑھ دی، جس سے ان کا خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو سچ بولتے ہیں، نیک لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ جو تھے وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے۔ انہوں نے انجیل عبرانی زبان میں لکھی تھی۔ اس وقت وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا انہوں نے بیان فرما دیا۔ ورقہ نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لاتا تھا، اور کہنے لگا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں تمہارا زمانہ پالوں تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل جلد ہی وفات پا گئے اور وحی رک گئی۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی نازل نہ کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہونے لگ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں غار حرا میں جانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی بھی قابل نفرت نہیں تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ ان کی طرف دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھ پر وحی نازل کی گئی تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ناکارہ ہے، اور کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر نکلا، جب پہاڑ کے درمیان میں پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر کر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے لگا۔ آگے جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔
اور اس دوران مجھے میرے ارادے سے غافل کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں اب آگے جا رہا تھا اور نہ پیچھے، یہاں تک کہ آسمان پہ میں جس طرف بھی منہ کرتا اور جس جگہ میری نظر پڑتی مجھے وہیں پہ جبرائیل علیہ السلام دکھائی دیتے۔ میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر پلٹ آئے، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور میں بھی اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹ آیا۔ فرمایا کہ خدیجہ کے پاس پہنچ کر ان کی ایران کے پاس انہی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ باخدا میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جواب میں نے وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے دیکھا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ خوش ہو جائیے اور ثابت قدم رہیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہیں سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا، قدوس قدوس، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو کہ ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ کی بات بتائی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی تفصیلات سن کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی بندش کی گئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں آ جاتے اور فرماتے، اے محمد آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے گھر چلے جاتے۔ لیکن جب دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوتا کہ جو وحی ہے اس کی بندش لمبی ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ گھبرا جاتے اور پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور پھر وہی بات دہراتے۔ نبی علیہ السلام کی اگلی کہانی جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔